السلام علیکم، طیب ورلڈ میں خوش آمدید۔ جی ناظرین، فیفا ورلڈ کپ قطر میں جاری ہے اور اس فیفا ورلڈ کپ میں پاکستان کے 3 بڑے اعزازات ہیں۔ پاکستان کی پاک فوج وہاں پر سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے رضاکار وہاں پر موجود ہیں، اور تیسرے نمبر پر بڑا اعزاز جو ہے وہ یہ کہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ کا بنا ہوا فٹ بال وہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان فوج کی وہاں پر تعیناتی کے حوالے سے، تو اس کی بہت لمبی کہانی یہ ہے کہ اس کا ظاہر ہے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جب کسی بڑے ایونٹ میں کوئی ملک مدعو کرتا ہے کسی ادارے کو، تو اس کے معاملات بہت پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں اعلیٰ سطح پر۔ یہ معاملات چونکہ چل رہے تھے، لیکن جو اصل باقاعدہ معاہدہ یہ ہوا، یہ اگست میں ہوا، جب پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پر گئے اور انہوں نے اس کے عوض جو ہے وہ کچھ امارات سے بھی پاکستان کو آگاہ کیا، لیکن اس کے علاوہ یہ باتیں پہلے سے طے ہو چکی تھیں اور اس کی باقاعدہ منظوری وفاقی کابینہ نے 24 اگست کو دی، اور اس طرح پاکستان کا تقریباً 45 کا جو دستہ ہے وہ نور بیس سے 10 اکتوبر کو دوحہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان میں دیگر ممالک کی بھی فورسز موجود تھیں اور موجود ہیں اس وقت۔ جو اس کے بعد پاکستان کے بعد ہے وہ ترکی ہے، اس کے 3250 اہلکار تعینات ہیں، اس کے علاوہ اردن کے ہیں، امریکہ کے ہیں، برطانیہ کے ہیں۔ نیٹو افواج نے بھی فیفا حکام کو اور قطر کے حکام کو سیکورٹی کی آفرز دی تھیں، اس لیے ان کے بھی کچھ جن کے ممالک سے رابطے تھے ان کے فوجی وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن پاکستان کا دستہ یہ ہے کہ اہم روڈز پر ان کی تعیناتی ہے، اسٹیڈیم کے اندر یہ سیکیورٹی کی صورتحال کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان کی فوج پر جو سب سے بڑا اعتماد کیا گیا وہ قطر کے حکام نے کیا۔ قطر کی جو فٹ بال کے حوالے سے، فٹ بال ورلڈ کپ کے حوالے سے سپریم کمیٹی بنی ہوئی تھی، جب اس میں سب سے اہم معاملہ یہ ڈسکس ہوا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ پاکستان کی افواج پیشہ وارانہ سروسز رکھتی ہیں، اور وہ عرب ممالک میں کئی ایشوز پر سیکیورٹی کے خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ ان میں کویت کی تھی، سعودی عرب کے علاوہ عمان میں، بحرین میں، اس طرح کے دیگر ممالک میں پاک فوج کے اور اقوام متحدہ میں پاک فوج کے مشنز جو جا چکے ہیں، اور پاکستان کی جو اندرونی صورتحال سیکیورٹی پہ جو گرفت تھی پاک فوج کی، اس کی پیشہ ورانہ خدمات کو دیکھتے ہوئے پاکستان فوج کی سی وی بہت سٹرونگ تھی، جس پر اعتماد کیا گیا۔ قطری حکام نے اعتماد کیا اور پاکستانی حکومت سے اور افواج کے اعلیٰ حکام سے رابطے کیے، جس پر آخر یہ فیصلہ ہوا، اور پھر وہاں سے قطر کے اور فیفا کے حکام ٹریننگ کے لیے جو منتخب ہوا دستہ پاک فوج کا، اس کو ٹریننگ دینے کے لیے پاکستان آئے، اور جو منتخب دستہ تھا اس کی تقریباً 8 رکنی وفد نے ٹریننگ دی۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ، قطر کے وزارت داخلہ جو ہے وہ آ چکی تھی۔ پاکستان کے ایک سابق سفارتی اہلکار جو وہاں تعینات رہے قطر میں، سید حسن رضا، ان کے مطابق یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ قطر کے حکام نے پاکستان کی افواج پہ پیشہ ورانہ خدمات پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ چونکہ پاکستان کے وہاں پر دفاعی تعلقات بھی تھے، اور یہ اس لیے ہوا، یہ ممکن اس لیے ہوا کہ پاکستان نے وہاں کی افواج کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کیا ہوا تھا، جس میں پاکستانی فوج نے قطر کی افواج کی بری، بحری اور فضائیہ افواج کو ٹریننگ دی تھی، تربیت دی تھی، اس لیے اس لیول پہ رابطے پہلے سے موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات تھی کہ پاکستان کی پیشہ ورانہ سی وی بہت سٹرونگ تھی، اور اسی پر انہوں نے فیفا حکام کو بھی مطمئن کیا۔ اس کے علاوہ جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پاک افواج جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی سیکیورٹی صورتحال پر بھی کافی تجربہ رکھتی تھی۔ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہاں پر انڈر گراؤنڈ اور دیگر مقامات پر تعینات، اس کے علاوہ
پاکستان کے ایئرپورٹس سے جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں اس کے حوالے سے بہت تجربہ تھا پاک فوج کو، تو وہاں پر تعینات ہوئے پاکستانی افواج، جیسے اہم مقامات ہیں اور سڑکیں ہیں، ایئرپورٹس ہیں، جیسے میٹرو ٹرین ہے وہاں کی، تو اس حوالے سے وہاں پر تعیناتی بہت کامیاب رہی۔ دوسرے نمبر پہ جو پاکستان کا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے تقریباً 20,000 رضاکار فیفا ورلڈ کپ میں قطر میں موجود ہیں اور مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کی جو 20,000 رضاکار تھے ان کی تربیت کے لیے وہاں سے وفد آیا اور پائنیئر والنٹیئر نے اہم کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے گروپ کو اس طرف راغب کیا، پاکستان کے شہریوں کو راغب کیا کہ وہ وہاں پر رضاکارانہ خدمات سر انجام دیں۔ تو مختلف شعبہ، تقریباً 30 شعبہ جات میں پاکستان کے وہاں پر رضاکار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی کمیونٹی لیبر فورس وہاں پر موجود ہے۔ تعمیرات کے حوالے سے جو اسٹیڈیم 7 تعمیر ہوئے، سڑکیں تعمیر ہوئی، میٹرو ٹرین ہے، ایئرپورٹ ہے، ہوٹلز کی تعمیر تھی، اس میں پاکستانی لیبر نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا کہ 10 سالوں میں، 10 سے 12 سالوں میں، جب 2010 میں قطر میں ورلڈ کپ کرانے کا اعلان ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک یعنی 2022 تک 12 سالوں میں جو تعمیرات ہوئی ہیں، اس دوران تقریباً 6,500 جو وہاں پر لیبر فورس تھی اس کی اموات ہوئی، جس کی وجہ سے ILO نے بڑا اعتراض اٹھایا اور وہاں پر لیبر قوانین کو زیادہ بہتر کرنے کی طرف زور دیا۔ اگرچہ قطری حکام کا کہنا تھا کہ یہ اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہے، تقریباً 37 ہلاکتیں ہوئیں اور زخمی الگ ہوئے، لیکن یہ تعداد زیادہ بڑھائی جا رہی ہے۔ قطری حکام کے مطابق یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ دیگر بھی ہی ہیں، دیگر شعبہ جات میں بھی ہوئی ہیں، اور جو ILO ہے اس کے بعد جب اس نے اعتراض اٹھائے تو وہاں پر جو ویزا پروسیس تھا اس کو ٹھیک کیا گیا، کفالے کا جو پروسیس تھا اس کو ختم کیا گیا، جو دیگر قوانین نافذ تھے، سخت قوانین تھے، ان کو نرم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جو باشندے ہیں وہاں پر لیبر فورس ہے یا ویسے کاروباری اس سے وابستہ ہیں، تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ تعداد 1 لاکھ تھی، لیکن 2016 میں جب نواز شریف نے ان سے معاہدہ کیا تو 1 لاکھ کو مزید وہاں لیبر فورس مہیا کی گئی، اور اس طرح اس کے علاوہ بھی لوگ وہاں پر جا گئے، تو تقریباً 2.5 لاکھ تک پاکستانی وہاں پر موجود ہیں۔ سب سے زیادہ اور وہاں پر جو اثر ہے، جو کاروباری شعبے میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ انڈینز رکھتے ہیں۔ انڈیا کے باشندوں کی وہاں پر تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے، سب سے زیادہ انڈینز باشندوں کی تعداد وہاں پر ہے۔ تقریباً 30 لاکھ آبادی والے اس ملک میں جو قطری باشندے ہیں وہ بہت قلیل تعداد میں ہیں، جو مائیگرنٹ ہیں دوسرے ملکوں سے آئے ہیں وہ ان کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سری لنکا، فلپائن اور نیپال کے بھی لیبر فورس وہاں پر موجود ہے۔ اس طرح یہ ساری لیبر فورس نے ورلڈ کپ کو کامیاب کرانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن پاکستانی باشندوں کی، انجینئرز کی اور لیبر فورس کی بڑی اہم خدمات ہیں جو انہوں نے ہوٹلز کی تعمیر میں، اسٹیڈیمز کی تعمیر میں کی۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے 3 اہم شعبوں میں بہت نمایاں کامیابی سر انجام دی اور قطر کو کامیابی کی طرف گامزن کیا۔ تیسرا اہم جو شعبہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا بنا ہوا فٹ بال جو ہے الراحلہ، وہ وہاں پر اس سے کھیلا جا رہا ہے اور اس کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ وہاں پر سپلائی اس کی دی گئی تھی۔ فٹ بال کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم اس کی معلومات دے چکے ہیں، اس لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے فٹ بال کی اچیومنٹ سے پاکستان نے کس طرح یہ پرووائڈ کیا، یہ ساری ہم اچیومنٹس آلریڈی 3 ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ جو ہیں وہ بعد میں دیں گے۔ انہی معلومات کے بعد، انہی 3 پاکستان کے اعزازات کے ساتھ قطر میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے، مزید ویڈیوز دیکھتے رہیے گا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔